امپورٹنٹ والا خواب یاد رہے گا. ٹھیک ہے. تو دس ہیپنس. ہم کہیں تو ایسے فریم آف مائنڈ میں آتے ہیں کہ باڈی اپنے خلاف کھڑی ہوئی تھی کہ یہ کیوں مجھے یاد رکھنے لگا, اب میں یاد نہیں ہونے دیتا. تو وہ اپنے آپ کو اپنا وہ نہیں بنانا, دشمن نہیں بنانا, اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھنا. یہ ہمارے ہمذات اور قرین اور یہ جو نفس اور یہ سارے ہمارے اپنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تابع کرنے کے لیے یہ پاورز دی ہوئی ہیں. ان کو یوز کرنا ہے فار یور اون گڈ, ناٹ ٹو ٹرن دیم اگینسٹ یو. اور وہ آگ کے ڈر سے وہ شیشہ توڑتا ہے اور 70 سٹوری سے نیچے گرتا ہے, 70 سٹوری سے, اور نیچے گر کے ایسے گرتا ہے جیسے 1 فٹ سے چھلانگ ماری اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے. ٹانگ تک نہیں ٹوٹتی اس کی, کیونکہ اس وقت اس نے آگ سے بچنا ہے, اس کو اس نے فوکس کیا ہوا ہے. وہ مائنڈ اوور باڈی ہوا ہے اور باڈی نے فزکس ڈیفائی کر دی ہے. رائٹ, یہ مائنڈ اوور باڈی ہوتی ہے. کوئی بات بتاتا ہوں, پتہ نہیں لوگ مائنڈ کریں گے میری یہ بات, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات میں پبلکلی بھی کروں. میں ذاتی طور پہ کینسر مرض پہ بلیو نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میرا یہ ماننا ہے, اور یہ میرے قریبی لوگ جانتے ہیں کہ ذرا آپ کینسر کو نہیں مانتا. یہ میں آپ کو بتا دوں گارنٹی کے ساتھ کہ روح کا اپنا انٹلیکٹ ہے. روح کی اپنی میموری ہے. روح اٹ سیلف ایک علم کی روشنی ہے. علم کی اس کو جو کچھ پتہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں وہ میں پبلکلی بتا نہیں سکتا. جو میں سمجھتا ہوں کہ روح کے پاس کس چیز کا علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. آج دن ہے جمعے کا. دریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جمعے کو ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ ہوگا. اور اگین میں ایک ڈسکلیمر جو کہ اس سے پہلے بھی بارہا دے چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ منتظر ہیں کہ ان کے سوالات جو ہیں ان کے جواب کیوں نہیں دیے جا رہے. تو میں وہ سوالات رکھتا ہوں دریاب ہاشمی صاحب کے سامنے. تو وہ ہماری جب ڈسکشن ہوتی ہے تو آج تو باقاعدہ میرے انسسٹ کرنے پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں پوڈ کاسٹ میں فلاں جو ہم نے ڈسکشن کی تھی اس میں ہم نے اس کوشچن کو ایڈریس کر دیے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ تھوڑی کوشش کر کے پہلے جو پوڈ کاسٹ ہم نے پبلش کیے ہیں ان تمام کو دیکھ لیں. ان میں آپ کے سوال کا جواب ضرور موجود ہوگا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج جو سوالات ہیں وہ میں نے ایکسٹریکٹ کر کے آلریڈی ڈائری پہ مینشن کر لی ہیں. اور سب سے پہلا سوال جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے, کامنٹ سیکشن سے لیا گیا یہ سوال ہے. اور اس میں پوچھا ہے انہوں نے یہ کہ عالم ارواح ہمیں یاد کیوں نہیں ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا اور مجھے خود تجسس ہوا اس کو جاننے کے لیے, تو میں نے کہا اس کو سب سے پہلے رکھ لیتے ہیں. اچھا, یہ سوال واقعی انٹرسٹنگ ہے اور اچھا ہے, ضروری سوال ہے, کیونکہ یہ ایک انسٹنٹ تھاٹ آتی ہے دماغ میں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے عالم ارواح میں ایک وقت گزارا ہے کسی بھی شیپ میں, اور ہم نے الستو بربکم کا وعدہ بھی کیا ہے, اور اب عجیب بات یہ ہے کہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں قرآن پاک کا, اور یہ اس آیت سے گزرتے, اس صورت سے گزرتے, یا بار بار صرف الستو بربکم ہی نہیں بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تو جو سب سے میرے لیے چونکا دینے والی بات تھی قرآن پاک میں, وہ یہ کہ ہم نے تو باقاعدہ ایک جو انگلش میں ورڈ یوز ہوا ہے وہ بارگن ہوا ہے. صحیح, کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سودا کیا ہے اس چیز کا کہ میں نے تم سے تمہاری جانوں کا سودا کیا ہے جس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. اچھا, وہ بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو ہے, وہ بڑی ڈیٹیلڈ پوائنٹ ہے, لیکن جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنی تفصیل سے گفتگو کر کے, میثاق کر کے, وعدے کر کے, ایکسچینج ڈسکس کر کے دنیا میں آ جاتے ہیں, اور پھر جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ ایک فیز گزار کے آئے ہیں وہاں پہ جہاں یہ سارا کچھ طے ہوا ہے, اور وہ کوئی
آسان سی چیز بھی سنائی نہیں دے سمجھ میں آتی وہ کہ بھئی یہ پھر اگر ہم نے ایسا اتنا کوئی ڈیٹیلڈ وعدہ کیا تھا تو پھر ہمیں کوئی ایسی انڈیکیشن کیوں نہیں ملتی لائف میں. کتنے ہی لوگ یہ چیز جانے بغیر گزر جاتے ہیں کہ وہ کوئی میثاق کر کے آئے, وعدہ کر کے آئے, کمٹمنٹ کر کے آئے, سودا کر کے آئے اپنی زندگیوں کا, اپنی جانوں کا. تو یہ سوال بڑا جینوئنلی دماغ میں آ جاتا ہے. اب میں اپنے نقطہ نظر سے, اور کیونکہ عالم ارواح کا جو ذکر قرآن پاک میں ہے, مطلب یہ گفتگو قرآن پاک میں ہے, تو اس لیے میں قرآن پاک کے حوالے سے ہی کچھ اپنی انڈرسٹینڈنگ آف دس کوشچن بتاؤں گا کہ مجھے کیا سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں, ایک تو وہ قصہ کسی کو نہیں بھولتا کہ جس میں ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تو اب انسان کو بہکاؤں گا. سورہ صاد میں یہ قصہ بڑے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مہلت دیں اور قیامت تک کی مہلت دیں. اچھا, یہ میں بڑا کی پوائنٹ پہلے بھی ایک دفعہ ہائی لائٹ کیا تھا, میں دوبارہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لسنرز اس چیز کو توجہ سے سنیں کہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ کس وقت کہہ رہا ہے, وہ جس وقت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدے سے انکار کیا. جی بالکل. یعنی اس کو پتہ تھا کہ قیامت کوئی چیز آئے گی اس وقت. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بڑا کی پوائنٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دیں, میں بنی نو انسان کو بہکاؤں گا. ابھی آدم علیہ السلام نے پھل نہیں کھایا ہوا, اور اس کو پتہ ہے کہ بنی نو انسان کی پوری ایک خلقت دنیا میں اترے گی. یہ میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں, یہ سب کے لیے. ہاں جی. اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے, میں انسانوں کو بہکاؤں گا اور سب کو نہیں بہکا پاؤں گا. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں صالحین کو, مخلصین کو, ان کو نہیں بہکا پاؤں گا. یعنی اس کو یہ تک پتہ ہے. تو جب لوگ یہ سوال پوچھتے نا کہ کیسے ہو سکتا ہے عالم ارواح اور اس کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے, ہمیں کیسے پتہ ہو, آپ یہ دیکھیں کہ جس بینگ نے, مخلوق نے آدم کو سجدہ کیا ہے, جو ایک جن ہے, چاہے کتنا ہی عابد اور شاکر اور زاہد نہیں تھا, وہ اس نے بہت وقت گزارا جب وہ عزازیل تھا, جب وہ ابلیس نہیں بنا, جب تک وہ عبادتیں کرتا تھا اور فرشتوں میں پایا جاتا تھا, اتنا امپورٹنٹ اپنا اس نے اسٹیچر اسٹیبلش کیا ہوا تھا. لیکن اس نے سجدہ کرنا تھا, انسان کو حکم آ گیا تھا. یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے اس کی حیثیت ایک جن کی سی ہے. اس کو پتہ ہے اس وقت بھی کہ قیامت نے آنا ہے. اس کو پتہ ہے بنی نوع انسان کی پوری دنیا میں خلقت اترنی ہے, رائٹ. تو جب میں اپنے گرے لاؤنج کے چینلز کے اوپر یا آپ کے پوڈ کاسٹ کے اوپر یہ گفتگو کرتا ہوں اور لوگ حیران کن کامنٹس دیتے ہیں کہ یار ایسے کیسے, اور اتنا کچھ کیسے ہو سکتا ہے, یہ عالم ارواح کیا ہو سکتا ہے, یہ برزخ کیا ہو سکتا ہے, تو میں پھر حیران ہوتا ہوں کہ ایک ابلیس نامی شیطان کو اگر اتنا کچھ اس وقت پتہ تھا, تو یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں تو بہت کچھ ہی پتہ تھا نا, بہت ہی زیادہ کچھ پتہ تھا. آج بھی جب میں یہ کہتا ہوں آپ کی پوڈ کاسٹ پہ خاص طور پہ کہ ارواح آتی ہیں جاتی ہیں, برزخ میں سے بھی آتی ہیں, وہ بڑی خاص روحیں ہوتی ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن کا بھی کام کرتی ہیں, وہ ان کے درجات ہوتے ہیں, وہ درجات اچیو کرتی ہیں, تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہیں. تو میں یہ دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں سب کو کہ ہم بہت خاص اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, اور ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روح عنایت کی ہے ہمیں, وہ کئی ہزار ابلیسوں سے افضل ہے. بے شک. یعنی آپ سوچیں کہ میں جتنا ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہیں کم ہے کہ ہماری سگنیفیکنس کتنی زیادہ ہے, اور ہماری اس وقت کتنی سگنیفیکنس تھی کہ وہاں پہ ایک سانحہ وقوع پذیر ہو گیا ہے
مگر ایک مخلوق نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. آدم علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں, فرشتے دیکھ رہے ہیں, پوری وہ ایک ایکٹ ہے پورا اس پورے پلے میں جو اللہ تعالیٰ نے پورا یہ بنایا ہے. اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ اس سارے فیز کا, کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے, خالق کے سامنے مخلوق متکبر ہو گئی ہے. اچھا, سوچنے کی بات ہے. اچھا دریاب بھائی, اس کے ساتھ ہی کنیکٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ سوال کہ یہ جو عالم ارواح میں ہم نے وعدے کیے تھے, تو اب وہ وعدہ ہمیں, مطلب یہ یاد دہانی کے ساتھ ہی, وہ تو ہمیں یاد نہیں. تو جس وعدہ تو ہم نے کر لیا, جیسے کہ چلیں ہم اگر دنیاوی لحاظ سے بات کریں کہ آپ نے اور میں نے کوئی وعدہ کیا اور میں بھول گیا, تو کیا اس بھولے ہوئے وعدے کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی؟ سر یہی تو بات ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ان سے زیادہ عدل اور انصاف کا کانسیپٹ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے نا, کہ عدل ہوگا تو رب کے دربار میں ہوگا, رب کے سامنے کے اس محشر میں ہوگا. انصاف ہوگا تو رب سے افضل انصاف تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں, ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ خالق کا انصاف جو ہوگا وہ سب سے معتبر اور سب سے اعلیٰ انصاف ہوگا. صحیح. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں کہ یہ کتاب یاد دہانی کے لیے ہے. یاسر بھائی دیکھیں, سب آڈینس ہماری یہ سن رہی ہے, میں جب بھی آپ سے کوئی چیز, میں ابھی آپ سے کہتا ہوں یاد کریں, تو سب سے پہلے آپ الرٹ ہوں گے کہ میں آپ کے کسی حافظے کی چیز کی گفتگو کرنے لگا ہوں. جی بالکل. میں آپ سے ایسی کوئی بات نہیں یاد کرنے کو کہہ سکتا جو آپ کے مشاہدے سے پرے ہے. رائٹ, وہ آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے یا پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا. رائٹ. قرآن پاک خود یاد دہانی کی کتاب کہتا ہے. رائٹ. اور انبیاء علیہ السلام کو بھی قرآن پاک میں یہی انسٹرکشنز دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو یاد دہانی کروانی ہے, اور اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جانے کہ وہ ہدایت کس کو دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے. رائٹ. ٹھیک ہے. اب چونکہ ہماری ڈسکشن یہ عالم ارواح کے بارے میں ہو رہی ہے اور اس وعدے کے بارے میں ہو رہی ہے, تو قرآن پاک واحد کتاب ہے پوری کائنات میں جس میں یہ وعدے کا ذکر اس طرح سے ایلیبریٹ کر کے کیا گیا. اس لیے میں ریفرنسز بھی قرآن پاک کے دینا چاہ رہا ہوں. صحیح. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل, اور ہم ہدایت دے چکے. پھر ایک جگہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے یا ایھا الناس, سب سے, کہ حق تم پہ عیاں ہو گیا. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جس نے ہدایت لی اس نے اپنے لیے ہدایت لی, پھر اور جس نے گمراہی لی اس نے اپنے لیے لی. اور اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ آپ ان کے لیے کوئی وکیل نہیں ہے. اب یہ بڑی اسٹرانگ باتیں ہیں کہ آپ نے ریمائنڈر دینا ہے. اب ریمائنڈر ہمیں آ گیا قرآن پاک کی صورت میں, اور اب سوال کیا آ رہے ہیں کہ کون سا وعدہ, ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. اب میں آپ سب سے اور آڈینس سے اور جیسے بھائی آپ سے ایک بات خود سے کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس منظر میں چلے جاتے ہیں جب ہمارے سامنے ہم ارواح میں دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ انکار کر گیا. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ابلیس کو اگر پتہ ہے نا قیامت آنی ہے, ابلیس کو پتہ ہے خلقت آنی ہے, تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہمیں بھی پتہ تھا یہ ہونا ہے اس ٹائم. ہم ارواح اس سے افضل ہیں, تو ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں اس وقت ارواح میں, کسی بھی عالم میں دیکھ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی سے گوندے جا رہے تھے, یعنی ابھی روح نہیں پھونکی گئی تو نبوت آقا علیہ السلام کے پاس موجود ہے. سو اٹ مینس کہ یہ جو ارواح والا, میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں نا, یہ ارواح کو لوگ بہت ایزی لیتے ہیں عالم ارواح کو. عالم ارواح میں ہم بہت پہلے سے موجود تھے, بہت پہلے سے ہمارے سامنے سارے بہت سے مناظر ہوئے جو ہمیں یاد نہیں. اب ہم آتے ہیں کہ کیوں یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے,
اب آپ مجھے بتائیں ذاتی طور پہ سب بھی اپنے دلوں میں یہ سوچیں, دماغوں میں نہیں دلوں میں سوچیں کہ اگر ایسا کوئی منظر درپیش ہے ایسے کسی ٹائم کے وقت کے کسی پل میں, اور ایک چیلنج اٹھا رہا ہے ابلیس کہ میں بہکاؤں گا, اور یہاں تک کہہ رہا ہے کہ میں ان کو نہیں بہکا پاؤں گا جو صالحین ہیں, جو مخلصین ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں, تو ہم سب ارواح میں اس وقت یہ چاہ رہے ہوں گے نا کہ ہم ان صالحین میں سے ہوں. بے شک کہ اس کی جرت بھی نہ ہو ہمیں بہکانے کی. ایسا ہی ہے, رائٹ, پہلی بات. دوسری بات, ہم دوسرا اینگل یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا چلو اگر ہم صالحین میں سے نہ بھی آئے تو یہ ہمیں بہکانے کی جب جرت کرے گا, آئے گا ہمارے پاس, تو ہم کہیں گے نہیں ہم رحمان کے ماننے والے ہیں, ہم شیطان کے ماننے والے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. یہ ایک نیچرل انسٹنکٹیو ریئیکشن ہمیں ابھی فیل ہوگا اگر ہم یہ ہائپوتھیسس سامنے رکھیں. صحیح. اور ایک بات اور ہوگی کہ اس وقت ہم ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہوں گے یار یہ تو بہت ایزی ہے, ہم نے تو دیکھ لیا یہ تو بہت ایزی ہے, آئے تو صحیح کبھی شیطان ہمیں بہکانے, ہم الٹا اس کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں گے. ایسی باتیں نا بڑی بڑی باتیں سوچیں. جی جی. تو جب بہت ایزی ہے تو ہم کہیں گے اس کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کریں, اس کو تھوڑا سا مشکل کریں, یہ تو بہت آسان ہے. تو مشکل کیا کیا ہم نے, کروایا کہ یا اللہ اگر آپ ہمیں یہ والا منظر بھلا بھی دیں ہم تب بھی ثابت کریں گے کہ ہم آپ کے ماننے والے. واہ. اچھا, آج بھی ہم جب کبھی گفتگو کرتے ہیں دریاب بھائی تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں جیسے کسی شدت میں ہم بات کریں ہم کہتے ہیں میں بھول کے بھی یہ کام نہیں کروں گا. کیا خوبصورت بات. ٹھیک ہے, میں غلطی سے بھی تمہیں نہیں ملوں گا. جی. مطلب یہ دیکھیں کہ اس احساس کا انسان کے اندر موجود ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آج ہم باہوش و حواس, ٹھیک ہے, اگر اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ رہے ہوں یا جذباتی ہو جائیں تو ہم کسی کو برملا کہہ دیتے ہیں کہ میں بھول کے بھی تمہیں نہیں, اگر میں یہ مکالمہ یا یہ جو شدت ہے غصے کی اور میں یہ بھول گیا اس کے باوجود میں جو ہے وہ نہیں ملوں گا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کنیکٹ کرتا ہے انسانی نفسیات کو اس چیز سے. دوسری بات دیکھیں, ہم سب ایک نیچرل پروسیس آف برتھ سے گزرتے ہیں. یہ میں پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ رکھتا ہوں اپنے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے لیے. نیچرل پروسیس آف برتھ جو ہے ہمارا ایک ایسا فیز ہے جس میں ہماری معصومیت, ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے, وہ سب کچھ اس کا میموری بینک اسٹیبلش ہوتا ہے ایک سرٹن ایج میں جا کے, رائٹ. وہ جو میموری اریز ہوتی ہے نا, جو میموری نہیں ہوتی ہماری پہلے 2 سال, یا سائنٹیفکلی جو بھی وہ سائنس کے اسٹوڈنٹس اور ایکسپرٹ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ میموری بینک ایگزیکٹلی کس ایج میں اسٹیبلش ہوتا ہے. میرے اندازے میں 2 سال کے قریب شروع ہو جاتا ہے میرے اندازے میں. صحیح. تبھی 2 سال تک کے مختلف انسٹرکشنز ہیں قرآن پاک میں 2 سال کی عمر تک کی. کیونکہ اس سے پہلے تک کا جو فیز ہے اس میں مدر کی سینکٹیٹی ہوتی ہے ایک, وہ میموری بینک کا بعد میں بننا میں سمجھ سکتا ہوں اور میرے سننے والے بھی سمجھ سکتے کہ میموری بینک 2 سال کے بعد ہی بننا چاہیے. اس کے بہت سے ایسے مراحل ہیں جس سے ہم گزرتے ہیں جو ہمیں یاد ہونے نہیں چاہیے, رائٹ. صحیح. اب یہ وہ مراحل ہیں جو واجب ہے کہ ہماری میموری میں نہیں رہنے چاہیے اور آج تک نہیں ہے, رائٹ. اب ایک تو یہ وجہ ہو گئی بڑی کلیئر کہ اس سے پہلے کی میموری یا میموری کا ہونا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں گارنٹی کے ساتھ کہ روح کا اپنا انٹلیکٹ ہے, روح کی اپنی میموری ہے. روح اٹ سیلف ایک علم کی روشنی ہے, علم کی. اس کو جو کچھ پتہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں وہ میں پبلکلی بتا نہیں سکتا. جو میں سمجھتا ہوں کہ روح کے پاس کس کس چیز کا علم ہے, جو میں ذاتی طور پہ اپنے مطالعے مشاہدے سے اخذ کر چکا ہوں کہ روح کے پاس کیا کیا ہے, میں پبلکلی نہیں بتا سکتا. کیونکہ میرے بیان پہ بہت سے ریسٹرکشنز ہیں. ہمیں اجازت بھی نہیں ہے قرآن کی اور دینی تعلیمات کے مطابق کہ تخیل میں تو آپ کے پاس سوچنے کی بہت گنجائش ہے, بیان کے اوپر بہت سی ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ کیا چیز آپ کو نہیں بھی کہنی چاہیے اگر آپ کو پتہ چل بھی گئی ہے تو, رائٹ. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم نے بڑا قصہ پڑھا ہوا ہے منصور حلاج کا کہ اس نے کیا کہنا شروع کر دیا تھا, ان الحق. جی.
تو جب جنید بغدادی کو بتایا گیا رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کے تو بڑے کلوز ہیں اور وہ یہ بات کریں، تو جنید بغدادی نے کہا تھا میری ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے، اس کو اگر تم نے سزا دینی ہے تو دے دو. اب کیونکہ سزا کس چیز پہ مل رہی ہے اس کو قتل کس چیز پہ کیا گیا؟ بیان پہ، سوچنے پہ نہیں، بیان پہ. تو میں ایسی کوئی چیز بیان نہیں کرنا چاہتا جس پہ کسی وجہ سے کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو میں روح کے سرٹن ایسپیکٹس پبلکلی بیان نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں لوگ اس کو خود سے بھی ریسرچ کر کے پڑھیں کہ روح کے پاس کیا کچھ ہے. رائٹ؟ روح اٹ سیلف از دا نالج، جس کو ہم جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کا ولی ہے جو یخرجہم نکالتا ہے من الظلمات اندھیروں میں سے الی النور نور کی طرف، جہالت میں سے علم کی طرف، اندھیرے میں سے روشنی کی طرف. تو یہ جو نور کا ورڈ یوز ہوتا ہے علم کے لیے، یہ بڑا خوبصورت ورڈ ہے، دا لائٹ آف نالج. امر ربی جو ہمارے اندر موجود ہے وہ بھی لائٹ آف نالج ہے. اب اس لائٹ آف نالج کے پاس کس لیول کا نالج ہے، یہ جس نے جتنا حاصل کیا وہ بھی کنٹین نہیں کر سکا، وہ بھی باہر آ گیا اس کا، وہ اتنا خطرناک قسم کا نالج ہے. رائٹ؟ اب جب یہ نالج آپ کے پاس موجود ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کو صرف ریمائنڈر ہی چاہیے نا. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میں آپ سے وہی کچھ پوچھ سکتا ہوں جو آپ کے حافظے میں ہے. رائٹ؟ میرے حافظے میں برین کی بات تو ہو ہی نہیں رہی، میرا برین تو بعد میں باڈی میں اسٹیبلش ہوا ہے. قرآن پاک میرے اس حافظے کو ریمائنڈ کروانا چاہ رہا ہے جو میری روح کے پاس موجود ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں ھدی للمتقین، یعنی کس کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب؟ جو متقی ہیں. اب ہم سوچتے ہیں متقی کون ہے، تو اگلی لائن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. اب غیب پہ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نہ ہوئی چیز کے اوپر ایمان، نہ ہوئی ورڈ نہیں ہے غیب کا کی ٹرانسلیشن. غیب کی ٹرانسلیشن ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. اب نظروں سے اوجھل میرے پاس کیا چیز ہے؟ میرا باطن، میرے باطنی عناصر، جیسے میرا نفس مجھے نظر نہیں آتا، وہ میری نظر سے باطن ہے، اصل میں اس کی ایگزسٹنس مجھے پتہ ہے. میری روح میری نظر سے اوجھل ہے، پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ باطن میں ایگزسٹ کرتی ہے. قرآن پاک آپ کے باطن کے حافظے کو یاد دہانی کراتا ہے، آپ کے حاضر کے حافظے کی نہیں. صحیح. رائٹ؟ اب یہ دو حافظے ہو گئے، اس چیز کی بات سمجھ میں آ گئی. اچھا دو حافظے ہیں ہمارے پاس، تو دوسرے حافظے تک پہنچنا کیسے ہے؟ تو قرآن پاک اس کے بھی آنسرز دیتا ہے کہ آپ نے یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں نا. میرا ایک بہت بڑا اختلاف ہے مفسرین سے بھی، ادب کے ساتھ اختلاف ہے. میرے اساتذہ ہیں، میں جن کی تفسیر پڑھ پڑھ کے بڑا ہوا ہوں، میں ان سے بھی اختلاف رائے کا حق رکھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یا بارہا صلاۃ کے اوپر تو قرآن میں بارہا ذکر ہے کہ صلاۃ قائم کریں، تو صلاۃ کی ٹرانسلیشن کرنی واجب ہو جاتی ہے مجھے. صحیح. وہ ایک پوڈ کاسٹ تھی ہماری گرے لاؤنج میں، تو اس میں نے کہا تھا ایتی صلاۃ کو پتہ چل گیا کہ صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کمپنی نے جب دیکھا کہ مواصلاتی سیارے سے کوئی چیز صلاۃ کوئی برقرار ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنیکشن. یقیمون الصلاۃ کنیکشن اسٹیبلش کرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ نماز کے ذریعے بھی ہوتا ہے تو ہم اس کی ٹرانسلیشن فارسی کے ورڈ نماز سے لے لیتے، حالانکہ نماز فارسی کا ورڈ ہے، عربی کا ورڈ نہیں ہے، اس لیے نماز عربی ٹیکسٹ میں ڈھونڈنے میں نہیں جاتا، صلاۃ ڈھونڈا جاتا. اب صلاۃ کے صرف نماز طریقہ نہیں ہے، نماز ایک طریقہ ہے اور عبادات اور طریقہ ہے. یہ جو تصوف کو متوازی مذہب کہتے ہیں لوگ، تصوف والے صلاۃ برقرار کرنے کو اتنا ٹائم دے دیتے ہیں کہ دنیا کو ہی ترک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا صلاۃ ہمارے سگے بھی نہ توڑ سکیں، صلاۃ ود دی لارڈ. اب صلاۃ اسٹیبلش کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کی روح کنیکٹ ہوتی ہے کسی ایسے باطنی آنکھوں سے اوجھل دنیا کے ساتھ، جیسے جو ہر شخص کی ہوتی ہے جب وہ سوتا ہے. وہ ایک باطنی ورلڈ میں انٹری لیتا ہے.
सोते ही आपको यकीन आ जाता है कि बातिन का वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, जागते में आप भूल जाते हैं और बिलीव तक नहीं करते कि ऐसा कोई वादा हुआ हो। सोते में ही आपको पता चल जाता है कि आप कितने सुपर नेचुरल फ्लाइट्स लेते हैं, कभी कहाँ, कभी किसी मरे हुए से मिल रहे हैं, कभी किसी और मुल्क में, कभी किसी खलाई चीज। ये वो बातिनी साइड है जिसके ऊपर कुरान फोकस कर रहा है कि तुम अपने बातिन में ढूंढो और याद करो कि तुमने मुझसे वादा किया था, याद करो कि तुमने मुझसे ये बार्गिन सौदा तय किया था कि जाने आप, हमारी जाने आपके हवाले, हमें उसके बदले जन्नत दे देंगे। कुरान में डायरेक्टली अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं। अब क्यों मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं? अब मुझे ये बताएं कि मैं क्यों इतना आसान चैलेंज लूंगा कि या अल्लाह मुझे अरवा की सारी बातें भी याद रहें, मुझे वादे भी याद रहें, मैं दुनिया में जाऊंगा, अल्लाह ताला कहेंगे कि तुमने इसमें टेस्ट क्या हुआ, फिर इसमें चैलेंज क्या हुआ, इसमें मुश्किल क्या हुई? तो इब्लीस के साथ अगर मैं आज आपको ऐसे जादू की छड़ी घुमाऊं और आपको आलम अरवा का वो मंजर याद आ जाए, तो उसके बाद तो वैसे मसले से हमारी पेशानी नहीं हटेगी। द चैलेंज इज टू रीड कुरान एंड टू बिलीव इट। और फिर आप कहें कि अल्लाह ताला इतने क्लियर वर्ड्स में कह रहे हैं, तो अब तो चैलेंज एक्सेप्टेड। उसके बाद से हम और शख्स हों, हमें पता हो स्पॉटलाइट ऊपर से आ रही है, इतना बड़ा मजमा हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और वो कह रहे हैं कि अब ये क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। शेक्सपियर को समझ आ गई थी ऑल द वर्ल्ड स्टेज। मुसलमान है वो परेशान है कि हमें कैसे याद आए। उसकी हमने आपके पिछली पॉडकास्ट में पर्पस ऑफ लाइफ आपने टच किया। हाँ जी बिल्कुल। तो पर्पस ऑफ लाइफ में मैंने 3 इंडिकेटर्स दिए थे। हाँ, कि आप 3 इंडिकेटर्स के ऊपर चलें, और मैं रिपीट नहीं करूंगा ताकि वो लोग जिन्होंने नहीं देखी वो देखें वो पॉडकास्ट, कि उन 3 इंडिकेटर्स पे चले। मेरी गारंटी है आपको कि आपको वादा याद आ जाएगा इंशाल्लाह। आप अगर उन 3 इंडिकेटर्स पे चलना शुरू करें, डिवोटेड रिलीजियसली चलें उसके ऊपर, तो आप कहेंगे मुझे याद आ गया मेरा वादा क्या था। रिया भाई, अब इसके साथ सॉरी, बड़ा एक पता नहीं ये नफ्सियात का कोई सवाल हो, आपने क्योंकि गुफ्तगू के दौरान कहा तो मुझे लगा कि ये पूछना चाहिए, ये दिल भी सोचने की सलाहियत रखता है? यस, दिल सोचने की, समझने की, याददाश्त की सब सलाहियत, ये तो साइंस भी मानती है अब। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आपको बताता, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। पिछले दिनों तो नहीं, कुछ वक्त पहले एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, उसमें एक बच्ची जो है वो कत्ल हो गई। अच्छा, एक टीनेज बच्ची कत्ल हो गई। यस, और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ किसी और शख्स में के बॉडी में, ठीक, हार्ट, राइट। और उसने कहा, मैंने फिर ये वीडियो को वेरीफाई करने के लिए रिसर्च किया तो पता चला वाकई ऐसा सानिया वकूफ पजीर हुआ है। सही। कि वो कहता है कि जब से मेरे, अब वो बंदा था या बंदी मैं भूल गया हूँ, कि जब से ये दिल इम्प्लांट हुआ है मुझे अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। और उसने जब अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने एक टाइम पे ये तक बताया कि मुझे वो शख्स तक नज़र आ गया जिसने मुझे कत्ल किया है और किस तरह मुझे कॉर्नर करके, मुझे टॉर्चर करके मारा है उसने। तो वो जब बात इतनी बढ़ गई तो उन्होंने फिर पुलिस से रब्ता किया, और वो जो स्केच बनाते हैं उनसे रब्ता करके उससे स्केच बनवाया और उस शख्स को पकड़ लिया। वो जब कोर्ट में आया तो उसने एडमिट किया कि ये वर्ड टू वर्ड ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या हुआ? नहीं, ये तो फिर दिल ने मेमोराइज कर लिया इसको, मेमोरी हाफजा जो है जी, वो तो ब्रेन का काम अब है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पता नहीं लोग माइंड करेंगे मेरी ये बात, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं पब्लिकली भी करूँ। मैं जाती तौर पे कैंसर मर्ज पे बिलीव नहीं करता। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मेरा ये मानना है, और ये मेरे करीबी लोग जानते हैं कि जरिए आप कैंसर को नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि जो दिल है ना हमारा, ये एपी सेंटर है किस चीज़ का? हमारी उन शॉक वेव्स का जो सदमे की सूरत में, खुशी की सूरत में, ईमान एतकाद की सूरत में, मोहब्बत की सूरत में, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी की सूरत में, और फिर उम्मत की मोहब्बत, नेशन, कंट्री, फ्लैग, पेट्रियोटिज्म, ये जिस लेवल के जो एक्सट्रीम जज्बात हैं हमारे, उन सब का एपिसेंटर हमारा दिल है, कल्ब।
राइट. एक दफ़ा हमने आपके पॉडकास्ट में कल्ब और सदर को भी आइडेंटिफाई. हाँ जी बिल्कुल. हमने कहा था कि बड़े डिटेल टॉपिक्स हैं, टच करते हैं ब्रीफली. आज कल्ब को थोड़ा सा मैं टच करता हूँ. सही है. कल्ब एपी सेंटर है आपकी उस शॉक वेव का जो किसी भी इमोशन की सूरत में आपको टकराएगी आके. ओह. राइट. जैसी वो आके टकराएगी उसका एक रिएक्शन जनरेट होगा आपकी बॉडी में. अगर वो खुशी है तो वो उसका एक पॉजिटिव शॉक वेव आएगी. शॉक वेव जरूर होगी. लोग लॉटरी निकलती है मर जाते हैं, पता है आपको. हाँ जी. कितने इंसान हैं ऐसे हुए हैं. वो $1 मिलियन लॉटरी जीती, वो खुशी से मर गया. वो $1 मिलियन तो उसके कातिल बन गया ना उसका. हाँ जी. अब वो शॉक वेव बर्दाश्त नहीं हुई खुशी की भी, और खुदा न खास्ता गम की भी शॉक वेव में लोग इंतकाल कर जाते हैं. जैसी शॉक वेव आती है, वो फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. राइट. जैसे शॉक वेव आई, उसने आपको नहीं मारा तो उसने मेरे, अब यहां से अगर नीत्शे खत्म हो गया और दरियाब हाशमी का फलसफा शुरू हो गया. वो क्या है कि जैसी शॉक वेव आई उसने आपकी पूरी बॉडी के मोलेक्युलर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया. हमारा दिल 72 बीट्स पर मिनट पे धड़कता है. ठीक है. अगर आइडियल है तो. सही. और ये बड़े इंटरेस्टिंग 72 का नंबर है. 72 बीट्स पर मिनट. सही. अगर 72 से नीचे है तब भी आप गलत है, यानी सिस्टम में कोई खराबी है. 72 से ऊपर है तब भी सिस्टम में कोई खराबी है. सही. ये ऐसा खूबसूरत 72 का एक हिस्सा है कि दिल 72 दफा एक मिनट में धड़क रहा है तो आप नॉर्मल चल रहे हैं. सही. राइट. ये जो 72 बीट्स हैं ये पूरे मोलेक्युलर स्ट्रक्चर में एक रिदम जनरेट करते हैं. जैसे कोई शॉक वेव आती है तो दिल तेज से धड़कता शुरू हो जाता है और वो मोलेक्युलर स्ट्रक्चर डैमेज होना शुरू हो जाता है. आप समझे कि जल्जला आ गया एक रिक्टर स्केल में, बहुत हाई लेवल का विद इन योर बॉडी. सही. तो उस वक्त क्या होता है कि आपका जो वीकेस्ट ऑर्गन है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर तक, ब्लड के सेल्स तक, जो वीकेस्ट पॉइंट है ना, वो डैमेज हो जाता है. और साइंस को समझ नहीं आती, साइंस उसको कैंसर कह देती है. मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना कि मुझे कैंसर पे यकीन नहीं है, वो क्या है? कैंसर इज द विजिबिलिटी of the damage that the shock wave has caused. कैंसर उस चीज का अक्स है जो उस सदमे ने आपके एपी सेंटर पे हिट करके, दिल को हिट करके, आपके वीकेस्ट पोर्शन, चाहे वो जेनेटिकली कोई चीज वीक आ रही है, आपकी ब्लड लाइन में कई लोगों की डिजीजेस ट्रेवल होती हैं, कोई चीज वीक होती है, या आपकी खुराक और आपकी मैल नरिशमेंट से आपने अपना कोई ऑर्गन वीक किया, आपको पता ही नहीं था कि कौन सा ऑर्गन वीक चल रहा है. उस शॉक वेव ने अयां कर दिया कि उस पोर्शन में जाके डैमेज रुक गया है, जाके सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है. डॉक्टर्स के पास आप गए तो डॉक्टर्स ने कहा आपको तो जो कैंसर है और इस स्टेज का कैंसर है और ये करना पड़ेगा अब हमें. डॉक्टर ने कहा मैंने वो निकालना है ऑर्गन जो ऑर्गन कैंसर का से लाहक है. मैं क्या कहता हूं, वो इलाज नहीं है. इलाज क्या है कि शॉक किस चीज से आ रहा है. अगर आप उस मर्ज को दूर कर देंगे, उस सोर्स को, तो आपका वो मर्ज ठीक हो जाएगा. ये मेरा इस लेवल का मानना है कि मैं यहां तक कहता हूं कि कैंसर पेशेंट से मुझे मिलवाएं. मेरी मदर को कैंसर डिक्लेयर हुआ था, मैंने नहीं माना था. मैंने 2,000-2,500 पेजेस का उसके ऊपर थीसिस तैयार किया हुआ है. मैंने कोई 1500 लोगों से टेस्टिमनीज ली जो कैंसर से गुजरे. मैंने 10-15 डॉक्टर्स पाकिस्तान के, अमेरिका के, जहां जहां मेरा हाथ पड़ता है. मेरे लिए तो कैंसर मेरी वालदा को डायग्नोज हुआ था और सदमा मेरे दिल पे पड़ा था, तो मैं तो पागल हो गया था. मैंने तो बहुत रिसर्च की. मैंने अपने भाइयों से कहा कोई सर्जरी नहीं करानी. जब मैंने रिसर्च कंप्लीट की, मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों के पास मैं बहस करने गया. मैंने कहा जी ये बताया कि कैंसर में ऐसे कैसे होता है, वैसे कैसे होता है. वो गुस्सा कर गए कि आप तो बहुत बड़े डॉक्टर समझ रहे हैं अपने आप को. तो मैं कहता जी क्योंकि मेरी माँ को कैंसर हुआ है तो उसने मुझे डॉक्टर बना दिया, और वो भी ऑन्कोलॉजिस्ट बना दिया उसने मुझे, उस न्यूज़ ने खाली. तो पॉइंट क्या है मेरा कि देयर इज, आई बिलीव कि देयर इज नो सच कैंसर. यू हैव टू डायग्नोज इट वेल. कि क्या, और ये सुनने वाले सब को मैं बता रहा हूँ जिनके घरों में ऐसी कोई चीज़ खुदा न खास्ता अनाउंस हो गई है, उस मरीज को उसका सबसे प्यारा शख्स जिसके साथ वो ओपन अप हो सकता है, उसको अकेले में बिठाएं.
کہ میں آپ کو علاج بتانے لگا ہوں تاکہ مجھ تک نہ رابطے شروع ہو جائیں کہ جی کینسر کا علاج بتائیں ذرا آپ بھائی. میں آپ کو ابھی سے سب کے کینسرز کا علاج آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں. ان کو بٹھائیں, ان کو کہیں ڈیڈی یا ممی یا ہوم سو ایور جو جن کو اکیلے میں بٹھائیں اور کہیں وہ کون سا درد ہے, دکھ ہے, درد نہیں دکھ ہے جو آپ کو لاحق ہے. وہ جب آنسوؤں کے ساتھ آپ کو وہ دکھ بتائیں گے, ہو سکے تو اسی وقت اس کو انڈو کریں. میں آپ کو بڑی بڑی مثالیں دے سکتا ہوں کیونکہ میرے پچھلے 15-20 سال میں اپنے دوستوں کو اس طرح یہ بتایا ہے. میرے جو دوست سن رہے ہوں گے وہ بھی ہنس رہے ہوں گے کہ صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے یہ اس طرح کر کے ہمیں ہمارے بڑوں کے کینسر کا علاج بتایا تھا. آپ ان کو ڈسکس کریں گے اور اس دکھ کو, مجھے پتا ہے وہ انڈو بھی نہیں ہو سکتے, کئی دکھ ایسے ہوتے ہیں, لیکن کئی دکھ میں آپ کو بتاؤں 70% دکھ ایسے ہوں گے جو میرے سننے والوں کو لاحق ہے, جو انڈو ہو سکتے ہیں ان کے پیارے کرنا چاہیں تو, اور وہ کریں گے. تو جس ڈاکٹر نے کہا ہے نا 6 مہینے رہ گئے ہیں, 1 سال رہ گئے, آپ اس ڈاکٹر کے سامنے 2 سال بعد ان کو 5 سال بعد بھی لے کے جائیں گے نا, آپ کہیں گے یہ ہے میرے مریض جن کو آپ نے 3 مہینے دیے تھے, 6 مہینے دیے تھے, اور الحمدللہ ان کو اب کینسر بھی نہیں ہے, کیونکہ میں نے وہ سورس ہی ختم کر دی جس شوق سے ان کی باڈی میں وہ مرض الارم کی طرح جنریٹ ہو رہا تھا. دریاب بھائی, اس سے پہلے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا اور اس میں مجھے ایک اسائنمنٹ مل گئی, اور وہ اسائنمنٹ تھی کہ آپ کسی ایسے شخص سے ملیں جو کہ ڈیتھ ایکسپیرینس کر چکا ہو. تو میں بڑی مشکل سے ان تک پہنچا. آپ لوگوں میں سے جو لوگ سن رہے ہیں, اس کے بعد آنے والا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا, میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. تو ہم نے ایک ایسے شخص کو پوڈ کاسٹ کر لیا ہے, ریکارڈ ہو چکا ہے, ایڈٹ ہے, لگ جائے گا, جنہوں نے ڈیتھ کو ایکسپیرینس کیا ہے. مجھے خود بڑا تجسس ہے, میں پوڈ کاسٹ دیکھوں گا. ہاں جی. اور اب آپ نے مجھے دوسری اسائنمنٹ جو آج دے دی ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی کینسر سروائیور سے ملوں اور اس سے یہ پوچھوں جنہوں نے ریکوری کر لی ہے کہ, اور بہت سارے لوگوں کو میں ذاتی, جنہوں نے میڈیکلی ریکوری نہیں کی ان کو بلانا ہے. ہاں, میڈیکلی ریکوری نہیں کی. میں جانتا ہوں 1-2 لوگوں کو, اگر وہ کیمرے پہ, کیونکہ آف دا ریکارڈ تو انہوں نے میرے سے یہ شیئر کی ہے چیزیں, لیکن بہت سارے لوگ کیمرہ پہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, نہیں بتانا چاہتے. اگر کوئی ایگری ہوا اور بتانا چاہے تو میں ضرور ان کو لے کے آؤں گا. لیکن میڈیکل سائنس کی جو تھیوری ہے نا وہ اس فلسفی سے ٹوٹل اپوزٹ ہے. وہ تو آپ خود جانتے ہیں ساری چیزیں. وہ تو کہتے ہیں کہ اسٹیم سیلز کی ریپروڈکشن کا پروسیس رک جاتا ہے, پھر وہ جگہ کاٹنی پڑتی ہے. یاسر بھائی میری ڈاکٹر سے بحث ہوئی ہے ان باتوں پہ. اچھا, ویسے بہرحال طریقہ علاج ہے, اور جو لوگ کروا رہے ہیں اس سے میرے خیال سے انکار تو پھر بھی نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں 2 دن مسلسل جاگتا ہوں جان بوجھ کے, ٹھیک ہے, اور میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر کیا کرے گا پتہ ہے آپ کو؟ گولی کس چیز کی دے گا؟ سر کے درد کی. سر کے درد کی. جبکہ مرض کہاں سے ہو رہا ہے؟ میرے جاگنے کی وجہ سے, رائٹ. اگر وہ مجھے یہ کہے, سن لے کہ بھئی آپ نے ایسا کیا چینج کیا اپنے روٹین میں کہوں جی میں 2 دن سے جاگ رہا ہوں, کہے گا اوہو تو گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, گرم دودھ کا گلاس پئیں, ریلیکس کریں, شاور لیں اور سو جائیں, درود شریف پڑھیں 10-11 دفعہ, 12ویں دفعہ آپ سو چکے ہوں گے, رائٹ. اور جیسے آپ سو جائیں گے, آپ نیند پوری کر لیں گے تو آپ کے سر میں آرام آ جائے گا, اگلے دن آپ فریش اٹھیں گے. اب اس نے دوائی نہیں دی, اس نے علاج دیا. جتنے ڈاکٹرز ہیں نا, اور یہ سب ڈاکٹرز بھی سن رہے ہیں اور وہ مانیں گے اس بات کو کہ وہ کینسر کی دوائی دیتے ہیں, یا وہ باڈی پارٹ ہی کاٹ لیتے ہیں, یا وہ کیمو تھراپی سے گزارتے ہیں اور کیمیکل ٹریٹمنٹ سے گزارتے ہیں, رائٹ, اور اس کو ایک دوائی پہ لگا دیتے ہیں جس دوائی کو وہ کھاتے. وہ علاج اس پورشن کا کرتے ہیں جس پورشن میں کینسر ہے, ٹھیک ہے. وہ اس ایکٹ کا نہیں کرتے جس ایکٹ سے کینسر اسٹیبلش ہوا. جیسے میں جاگ کے ہیڈ ایک ٹریگر کر رہا ہوں تو میں جاگنا بند کر دوں گا غلط یا ضرورت سے زیادہ, تو میرا ہیڈ ایک خود ٹھیک ہو جائے گا. میرا ماننا ہے, اب یعنی ڈاکٹرز مجھے غلط نہ سمجھیں, میرے پوائنٹ کو سمجھیں, کہ اگر مریض یہ آپ کو خود سے بتا دے کہ مجھے یہ پرابلم ہوا تھا جس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ کینسر ہوا ہے, تو آپ دونوں علاج کر سکتے ہیں نا, کہ اچھا اب وہ تو ہو گیا ہے, اب فلاں باڈی پارٹ آپ کا فلاں آرگن تو ڈیمیج ہو گیا ہے, اس کو تو ہمیں ٹریٹ کرنا پڑے گا نا, اس کو چاہے دوائی سے کرے, ریڈیو سے کرے, کیمو سے کرے, جس سے بھی کرے, وہ تو ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو ریکرنس ہوگی اس کی, کتنے ہی کیسز ایسے ہوتے ہیں یاسر بھائی جس میں
وہ باڈی پارٹ تک ریموو ہو جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد ریکرنس ہو جاتی ہے اس کی, اور وہ ٹیومر یا وہ چیز کہیں اور ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں سائنس کیا اس کا جواب دے گی کہ ہم نے تو وہ نکال دیا تھا, پھر کہاں سے آیا؟ تب سائنس کو خیال آئے گا کہ وہ پوچھیں گے پیشنٹ سے ایسا آپ کیا کرتے ہیں بھیا کہ یہ بار بار آ جاتا ہے, اور کہ جی میرا بچہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے اور پردیس کاٹ رہا ہے اور مجھے اپنے بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کے غم میں پاگل ہوں. تو ڈاکٹر کہے گا اس کو واپس بلا لو یار, تمہیں تو تمہارا بازو بھی نہ کاٹنا پڑتا ہے جو ہم نے کاٹ دیا. واہ, یہ اب جو اگلا پوڈ کاسٹ ہے یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے اور میں اس کو مزید ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں پھر لوگوں کا یہ شکوہ بھی ہوتا ہے. ایک چیز کی اب میں وضاحت کرتا چلوں کیونکہ ابھی آپ نے ایک ذکر کیا کہ لوگ پھر مجھ سے یہ پوچھنا نہ شروع کر دیں. دریاب بھائی, بہت سارے لوگ ہمارے نا کامنٹ سیکشن میں آتے ہیں, میسنجر پہ آتے ہیں, واٹس ایپ نمبر بھی کیونکہ ہم نے دے رکھا ہے, تو وہ اپنے مسائل کو لے کے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں دریاب ہاشمی صاحب کا ڈائریکٹ نمبر دیں, ہم ان سے پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں. تو اس پوڈ کاسٹ کے کامنٹ سیکشن میں آج کیونکہ میری بات ہوئی ہے دریاب بھائی سے اس کو لے کے پوڈ کاسٹ سے پہلے, تو اس کے کامنٹ ڈسکرپشن میں آپ کو ایک نمبر مل جائے گا. اگر آپ اس نمبر پہ بات کریں گے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور ریلیونٹ ہوا تو آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی, اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ وقت کی وہ ساری اسی نمبر سے ملتی ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے, میں بارہا بتا چکا ہوں کہ آپ جتنے لوگ ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں نمبر دینے کا, مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ ہمیں ضرور بات کروانی چاہیے, لیکن یقین جانیں کہ اس طرح کے میسیجز کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں. اگر ان ہزاروں لوگوں کو نمبر دیا جائے تو کسی ایک شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ دن بھر کالز لینا. بہرحال اس کا ایک سلوشن ہم نے رکھا ہے. آپ پلیز پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں جائیں اور جتنے بھی لوگ دریاب ہاشمی صاحب سے ٹائم لینا چاہتے ہیں, کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو وہ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا, قلب کو ڈسکس کرتے کرتے دریاب بھی ہم اور طرف چلے گئے, اور پھر اب ایک اور سوال لے لیتے ہیں, اور بڑا اہم سوال ہے یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, کسی شخص نے کامنٹ سیکشن میں لکھا ہے, یہ لوگ ویسے بڑے انٹرسٹنگ سوال بھیجتے ہیں اور کیسے کیسے ایکسپیرینس ہیں لوگوں کی زندگی میں. سوال یہ ہے جی کہ میں خواب میں کچھ دیکھ رہا ہوں تو فزیکلی اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں, جیسے کہ باقاعدہ مجھے کسی نے اگر بازو سے دبایا ہے تو میرے بازو میں تکلیف ہے, میرے کسی جسم کے کسی کی آنکھ کو نوچا گیا ہے تو وہ اس کو پوری آنکھ میں وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو خواب میں ہونے والا کوئی بھی پروسیس فزیکلی کوئی شخص جب محسوس کر رہا ہے, یہ کیا فینومینا ہے؟ اچھا, یہ ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تھوڑا بہت ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی ہمارے پریویس پروگرامز میں سے کسی ایک میں, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. میں تھوڑا سا اس کو پھر ایکسپلین کرتا ہوں کیونکہ اس میں بھی میرا خیال ہے ہم ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جا سکے تھے. اچھا, یہ بات تو جنہوں نے سوال کیا نا ان کے لیے خاص طور پہ یہ بات آپ طے کر لیں, یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کو یونیک پیدا کیا ہے. ہمارا تو فنگر پرنٹ اپنے ٹوین بردر سسٹر سے بھی میچ نہیں ہوتا, ہم اتنے یونیک ہیں. صحیح. تو کچھ معاملات تو ایسے میرے ساتھ ہوں گے, کچھ ایسے آپ کے ساتھ ہوں گے جو صرف آپ ہی کے ساتھ ہوں گے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو یہ بات تو سمجھ لیں کہ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو صرف آپ ہی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ دنیا میں کبھی پریسیڈنٹڈ بھی ہوں گے, کہیں پہلے کبھی ریکارڈ ہوئے ہوں. یہ ان میں سے ایک معاملہ ہے جو بہت لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, کرسچینٹی میں ایک ٹرم ہوتی ہے اسٹگماٹا. ٹھیک ہے. اسٹگماٹا وہ ٹرم ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی اینڈ اکارڈنگ ٹو اسلام ایز ویل, کہ سلیب کے اوپر کسی نہ کسی شخص نے اپنی موت دیکھی تھی. کرسچینٹی یہ بلیو کرتی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے موت دیکھی تھی. اسلام اس چیز کو رد کرتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے, وہ کسی اور شخص کو شبیہ دے دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی, جسٹ ٹو سیو عیسیٰ علیہ السلام فرام دا کراس, اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا. قرآن پاک میں باقاعدہ طور پہ یہ آیت میں ہے کہ اور ہم نے سلیب پہ نہیں چڑھنے دیا, قتل نہیں ہونے دیا, اور ان کو بلند کر لیا, اٹھا لیا.
اب چونکہ قرآن پاک آ کے 10 ایسی چیزیں ہیں جن کو پہلے یس کرتا ہے، بائبل کو کی ایگزسٹنس کو یس کرتا ہے، انجیل کو، تورات کو، زبور کو، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ماننا ہمارے لیے بنیادی فریضہ ہے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اور ہونے کے بعد، کہ ہم نے یہ تسلیم کرنا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ طور پہ ہم گلوریفائی کرتے ہیں، جیسے کہ بائبل کی آیت ہے کہ احمد علیہ السلام آئیں گے اور وہ مجھے گلوریفائی کریں گے. تو ہم ایک مسلمان کے ہونے کے ناطے ہمیں ان کو گلوریفائی کرنا ہے. لیکن پھر قرآن پاک کہتے ہیں کہ جو چیزیں، جو عقائد بائبل کے اوریجنل اسکرپچر سے تحریف زدہ ہیں، ان کو قرآن پاک آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں تھے، وہ کسی اور شخص کو ویسا اللہ تعالیٰ نے اس وقت دکھایا. یہ میں نے کیوں ذکر کیا؟ سٹگماٹا جو ٹرم ہے کرسچینٹی میں، وہ یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ دیر سروائیو کرتے بھی نہیں ہیں، ایسے لوگ مشکل ہوتی ہے، وہ زیادہ دیر نہیں رہتے. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ نیند میں کروسیفائی ہو جاتے ہیں، سلیپ پہ چڑھ جاتے ہیں. سو مچ سو کہ وہ نیند میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان کے گھر والے دیکھتے ہیں تو ان کے یہاں پہ زخم ہوتے ہیں کیلوں کے، جو سلیب پہ ٹھوکے جاتی ہیں کیل، وہ یہاں پہ خون نکلتے ہیں اور زخم، اور وہ چیخ رہے ہوتے ہیں ایسے. اور پھر ان کو بچایا جاتا ہے، جگایا جاتا ہے، پھر ان کو وہ پریسٹس کو بلاتے ہیں اور اپنے ایسے اسپریچول ہیلرز کو بلاتے ہیں کہ اس کو کس طرح اس سے نکالا جائے. اسی طرح ہندو مت میں بھی ایک کانسیپٹ ایسا، اور مسلمانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہر بلیف کے اور ایتھیسٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. یہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ واقعتاً ایسے ہوتا ہے کہ خواب میں کچھ معاملات ہوئے، چوٹ لگی، زخم ہوا یا کچھ، اور جاگے تو وہ زخم ہرا تھا، تازہ تھا. اب یہ ہوتا تو ہے، چلے یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، جیسے وہ پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی کسی یا اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتایا، یا کسی سے کسی نے ان کو بتایا کہ ایسا ہوتا ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے. اچھا، کچھ کیسز میں تو ایسا ہوتا ہے کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں، سب سے بڑے بھائی، وہ نیند میں چلتے تھے، تو چلتے ہوئے بھی چوٹ لگ جاتی. جب آپ اٹھتے ہیں تو خواب میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی منظر ہوتا ہے، چوٹ لگی ہے، اور وہ واپس آپ اٹھتے ہیں تو اپنے بیڈ پہ ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں تو زخم تو آیا ہوتا ہے، تو وہ زخم تو چلنے سے آیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ چل رہے ہوتے ہیں اور ٹکرا رہے ہوتے ہیں چیزوں سے، اور خواب میں وہ کسی اور چیز سے ٹکرا رہے، اصل میں وہ کسی اور چیز سے ٹکراتے ہیں. واپس بیڈ پہ آتے ہیں تو وہ زخم لے کے آتے ہیں، اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ یہ زخم تو مجھے خواب میں آیا تھا، وہ تو سچ میں بھی آیا. وہ سچ میں اس لیے آیا کیونکہ بھیا آپ نیند میں چلتے رہے ہیں، وہ اگر ہم کیمرے میں دکھائیں تو آپ کو زخم بھی نظر آ جائے کہ کیوں آیا. وہ تو ایک کیس ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ نیند میں چلتے ہیں یا ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ فزیکلی اٹھ کے کچن میں جا کے چاقو اٹھا لیا اور کچھ کاٹنا شروع کر دیا، اپنا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا. خواب میں وہ کچھ اور نظر آ رہا تھا کہ جی وہ پھل کاٹ رہا تھا یا وہ درخت کاٹ رہا تھا، واپس آ کے وہ بستر پہ خون لت پت آ کے بیٹھ گئے اور اٹھے تو دیکھا تو میں جو درخت کاٹ رہا تھا اور ہاتھ لگا تھا وہ تو سچ میں کٹ گیا، اصل میں وہ کچن سے چاقو اٹھایا ہوا تھا، چھری اٹھائی ہوئی تھی. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ سیریس کیسز ہوتے ہیں سلیپ واکنگ کے، یہ ہوتے ہیں لوگ. ہم کیا کرتے تھے کہ بڑے بھائی کو بیڈ کے ساتھ کہتے تھے اپنے کوئی ٹانگ کے ساتھ کوئی کپڑا باندھ لو تاکہ تم اٹھو تو گرو جاگ جاؤ اور تم، ورنہ وہ دروازے کی کنڈی کھول کے سڑک پہ چلا جاتا تھا. ایک ایسا بھی وقت تھا. اچھا، بڑا انٹرسٹنگ ٹائم تھا وہ. تو دا پوائنٹ از کہ ایک تو یہ کیس ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم نیند میں اٹھ جاتے ہیں اور کسی چیز سے ٹکراتے ہیں، خواب میں وہ کسی اور منظر میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، زخم آئے ہوتے ہیں، اور جاگتے میں کچھ کسی اور طرح، یا گر جاتے ہیں بیڈ سے، چوٹیں لگ جاتی ہیں، جاگتے نہیں ہیں اس میں، اٹھتے ہیں واپس بیڈ میں آ کے سو جاتے ہیں، جاگتے ہیں تو زخم آیا ہوتا ہے اور خواب سے ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ زخم تو وہاں سے آیا. ایک تو بالکل کلیئر کیس، سمپل ہو گیا. ایک وہ کیس جو میں نے اسٹگماٹا کا بتایا آپ کو، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، اسپیشل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اسپریچول کنیکشن ہوتے ہیں. ایک کانسیپٹ یہ ہے جس کو میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاسبل ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہو، کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے معاملات رکھے ہیں کہ ان کے خواب میں جو کچھ ایکٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اگر فزیکلی ان کو یعنی ایسے بھی، میں لوگوں کو، میں پتہ نہیں کتنے لبرٹی ہے میرے پاس کھل کے بولنے کی کیونکہ ہم پبلک پلیٹ فارم پہ بول رہے ہوتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو ملا ہوں جو خواب میں اتنا گرو ہوتے ہیں کہ
ان کی ایجنگ عام بندے سے زیادہ ہوتی ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں تو بڑا عمر گزاری ہے, اور وہ چہرے کی جھریاں اور بالوں کی سفیدی تک بتاتی ہے کہ یہ تو خواب میں کسی اور لیول پہ گرو ہوتا ہے بھائی. یہ بڑے ایک انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اور پھر کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اتنا کچھ ہوتا ہے کہ زخم وغیرہ جو ہے وہ جو خواب میں ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اب اس کا جو جواب ہے نا وہ میٹا فزکس ہے. آج کل کی ٹرمز میں جو پاپولر ٹرم ہے, کچھ 15-20 سال 30 سال پہلے میٹا فزکس کی باتیں اس طرح سے نہیں ہوتی تھی جیسے اب پبلکلی ہوتی ہیں, انٹرنیٹ پہ ہوتی. واقعتاً کئی لوگ جو ہیں خواب کے اندر اتنا اپنا وہ ریئل ٹو لائف ایکسپیرئنس کرتے ہیں کہ ان کو جو زخم آتے ہیں وہ جسم پہ آ رہے ہوتے ہیں, وہ خراشیں وہ چوٹیں آتی ہیں, جب اٹھتے ہیں تو وہ نمایاں ہوتی ہیں وہ چوٹیں, اس کا علاج کرنا پڑتا ہے, پٹی کرنی پڑتی ہے, یعنی باقاعدہ میڈیسن لگانا پڑتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خواب بڑے امپورٹنٹ خواب ہوتے ہیں اس سینس میں کہ ان کو کوئی نیچرل گفٹ ملا ہے. ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا یہ بڑے مخصوص لوگ ہیں. ان کو چاہیے کیا کہ یہ اپنے ڈائری ایک بنائیں اور اپنے خوابوں کو جتنا بھی جو کچھ یاد رہ جاتا ہے وہ اسی حالت میں لکھنا شروع کر دیں. صحیح. اور میرا یہ ماننا ہے, میں تو یہ بتاتا بھی ان لوگوں کو جن سے میرا رابطہ ہے جو اس طرح کے ایسپیکٹس ڈسکس کرتے ہیں, کہ انہوں نے وہ ایپیسوڈ وائز خواب لکھنے ہیں. کب کون سے خواب کی چوٹ جو ہے کب ان کو لگی, کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو یہ تک بتا دوں کہ یہ وہ خواب ہوتے ہیں جن کے پیٹرنز ہوتے ہیں. ان کو یہاں تک پتہ چل جائے گا اپنے خواب سٹڈی کر کے کہ مجھے کس دن کے خواب میں یا کون سے چاند کے مہینے کے خواب میں, چاند کی ڈیٹ کے خواب میں مجھے وہ خواب آتے ہیں جس میں مجھے زخم باڈی پہ بھی آ جاتے ہیں. اچھا. جو لوگ اپنے اوپر محنت کرتے ہیں, جیسے بھائی مجھے ایک چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے, میں آڈینس تک بھی بات پہنچانا چاہتا ہوں. اگر مجھے تنخواہ مل رہی ہے نا کہیں سے, تو میں 5 بجے کی چھٹی کے علاوہ 7 بجے تک بھی کام کر لوں گا. اور پتہ کیا سوچ رہا ہوں گا, یار میں اپنی نوکری حلال کرنا چاہتا ہوں, یار تنخواہ حلال کرنا چاہتا ہوں, اچھی محنت کرنا چاہتا ہوں. اپنے اوپر 1 گھنٹہ بھی نہیں لگاتا کیونکہ تنخواہ نہیں ملتی اس چیز کی. واہ, سیڈ بات ہے نا. ہاں بالکل. آپ یقین کریں ابھی جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں انکلوڈنگ یو اینڈ مائی سیلف, ہم سارا دن اپنے کام کاج اور مصروفیات اور گھر والے اور یہ کر کے ایک ٹائم پہ تھک کے سو جاتے ہیں کہیں پہ بھی پڑے رائٹ, اور پھر اٹھتے ہیں, پھر اگلے دن مشین کی طرح آن ہوئے تھے. ہم اپنے آپ کو وہ 1 گھنٹے نہیں دے سکتے, وہ 1 گھنٹہ میں کہہ رہا ہوں, زیادہ بھی نہیں کہہ رہا, کہ جس میں ہم یہ سوچیں کہ آج ہمارے ساتھ دن میں کیا ہوا, ہم نے کیا سیکھا, ہم اپنے مقصد سے کتنا قریب گئے, ہم کتنے میننگ فل تھے, کتنے امپیکٹ فل تھے, کتنی اللہ تعالیٰ سے ہماری صلات اسٹیبلش ہوئی, کنیکشن اسٹیبلش ہوا, کتنا گھر والوں سے, معاملات سے, معاشرے سے, جس لیے آئے ہیں وہ ہمارا سب سے نظر انداز چیپٹر ہے. صحیح. رائٹ. تو اگر 1 گھنٹہ بھی یہ شخص پرٹیکولرلی جس کے ساتھ اس لیول کی سینسٹیوٹی بیت رہی ہے کہ خواب کے زخم ہرے ہیں, وہ جب اپنے خواب کے ریکارڈ کرنا شروع کرے گا تو گارنٹیڈ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, اس کو ایک وقت آئے گا آفٹر اے فیو منتھس آف ریگولر پریکٹس, اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے کون سے خواب ہوتے ہیں, کن ماہ میں چاند کی کون سی تاریخ کے خواب ہوتے ہیں جس میں مجھے زخم تک آتے ہیں. وہ اسپیشل فلائٹ خواب ہیں, ان خوابوں کو وہ بہت سگنیفیکنس دے گا. یہ میرا ذاتی مشورہ ہے اس کو. یہ اینڈ کنسیڈر یور سیلف اے ویری اسپیشل پرسن اف اٹ ہیپنس ٹو یو, جو بھی ہے وہ شخص. دریاب بھائی, اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ سوال کلیئر کر دیں کہ ایک شخص نے یہ شاید کومنٹ تھا, یہ میسیج آیا ہے مجھے اب, کیونکہ اس سوال کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھے خواب آتے تھے اور پھر میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھا اور آپ نے کہا کہ خوابوں کو سیریس لیا کریں, جیسے ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر میں نے نا اور ان کو فوکس کیا کریں. تو پہلے تو مجھے خواب آتے تھے اور مجھے یاد ہوتے تھے, اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جب سے یہ فوکس کرنا شروع کیا کہ اب مجھے جو خواب آئیں گے تو اب خواب تو آتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں رہتے. اچھا, بالکل بھی نہیں یاد رہتے. نہیں, بالکل بھی یاد نہیں رہتے. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی افیکٹ تو آیا ہے. ہاں. اب ہوگا کیا کہ کیونکہ اب یہ کر کیا رہے ہیں کہ کانشیس ہو گئے ہیں اس چیز کے اوپر. ہاں جی. اور سونے سے پہلے پھر یہ کہیں کوئی خاص فریم آف مائنڈ میں جاتے ہیں
ہاں نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پورا توجہ سے تیاری کر کے کہ میں نے اس کو آپ ریکارڈ کرنے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوا ہے ان کو کہ کئی دفعہ ہم اوور ڈو کر دیتے ہیں اپنے تھاٹ پروسیس کو. صحیح. تو دیر از اے نیچرل ریزسٹنس جو باڈی نے دینی شروع کر دی ہے. وہ خواب کو جان کے اس کی یاداشت نہیں آنے دے رہی. میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ ایک تو وہ کچھ جو بھی پڑھتے ہیں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں یا کوئی جو بھی 4 کل پڑھ لیتے ہیں عموماً لوگ, وہ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے سوئیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا دیکھیں, میں بچپن میں نے گزارا ہے بروس لی کی کتابیں پڑھ کے. اچھا. بروس لی اتنا کوئی خاص آدمی تھا, میں چاہتا ہوں کہ جو بھی سن رہا ہے نا وہ بروس لی کو ریسرچ کرے, کیونکہ آج کل کی جنریشن کو تو بروس لی کا پتہ بھی نہیں ہے. صحیح. بروس لی کہتا ہے کہ میں ورک آؤٹ کرتے ہوئے اپنے مسل سے باتیں کرتا ہوں. اچھا. اور میں اگر بائسیپ کی ایکسرسائز کر رہا ہوں تو میں اپنے بائسیپ کو بتاؤں گا کہ اوکے میں ایکسرسائز تو کر رہا ہوں, تم نے اب گرو ہونا ہے اس طرح سے جیسے میں گرو کر رہا ہوں. اینڈ ہی واز نون ٹو ہیو اے باڈی سو یونیک کہ اس کا ایوری مسل واز ویل اسٹیبلشڈ اپ ٹو ہز وانٹ. ہم نے دیکھا باڈی بلڈرز جو ہیں وہ اوور ڈو ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور بروس لی کو آپ دیکھیں تو وہ شرٹ اس کو شرٹ کے اوپر تو لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ لگتا ہے ہینگر پہ لٹکی ہوئی ہے شرٹ, وہ اتنا معصوم سا لگتا ہے, رائٹ. لیکن وہ بروس لی کہتا ہے کہ آپ کا جو مائنڈ اوور باڈی, ایک اور آپ کانسیپٹ آ گیا, اس کے اوپر الگ سے پوڈ کاسٹ کریں گے. مائنڈ اوور میٹر, مائنڈ اوور باڈی جو ہے یہ کیا ہے, یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے بات کہ 80 منزلہ عمارت کے 70ویں فلور پہ آگ لگتی ہے, 70th فلور پہ آگ لگتی ہے, اور وہ آگ کے ڈر سے وہ شیشہ توڑتا ہے اور 70 سٹوری سے نیچے گرتا ہے, 70 سٹوری سے, اور نیچے گر کے ایسے گرتا ہے جیسے 1 فٹ سے چھلانگ ماری اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے. ٹانگ تک نہیں ٹوٹتی اس کی, کیونکہ اس وقت اس نے آگ سے بچنا ہے, اس کو اس نے فوکس کیا ہوا ہے. وہ مائنڈ اوور باڈی ہوا ہے اور باڈی نے فزکس ڈیفائی کر دی ہے, رائٹ. یہ مائنڈ اوور باڈی ہوتی ہے. یا جیسے ریلیجس ریچولز ہوتے ہیں کئی, جس میں ہم ایسے ایسے عبادتیں کرنا شروع ہوتے ہیں, ساری رات قیام اللیل میں کھڑے, ورنہ آپ کو میں کہوں کہ آپ 15 منٹ 20 منٹ خالی اسی طرح کھڑے ہو کے دکھائیں, بہت مشکل ہے. قیام اللیل میں ساری رات آپ قیام میں کھڑے رہتے ہیں, رائٹ. تو یہ کیا ہوتا ہے, کانسنٹریشن لیول اس لیول پہ ہوتا ہے کہ آپ فزکس کو ڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں. ہوا میں اڑ رہے ہیں لوگ, وہ جو ریچولز کر رہے ہوتے ہیں باڈی کے اندر زنجیریں ڈال کے, تو بڑے بڑے وہ بت جو ہیں وہ ان کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں. یا ان سمپل لینگویج بہت سے ایسے ریچولز ہیں جو ہمارے یہاں بھی ریلیجس ہوتے ہیں جو سائنس ڈیفائی کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے, جب ہمارا کانسنٹریشن کا لیول اس پیک پہ چلا جاتا ہے کہ فزکس سے ہٹ کے میٹا فزکس شروع ہو جاتی ہے, فزکس کی لاز ڈیفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, جو میں نے بروس لی والی بات کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اپنی کتاب میں. وہ بڑا خاص آدمی تھا, ابھی بھی اس کی ویڈیوز آپ دیکھیں اور اس کی کتابیں دیکھ لیں آپ تو آپ حیران ہوں گے. اور بروس لی جیسا آدمی بھی ایک مرض کا میں ملوث تھا بیچارہ, اس کو مرض لاحق تھا ایک کہ وہ اس کو ایک چیز نظر آتی تھی, دیو نظر آتا تھا. اچھا. اور اس کی ایک مووی ہے انٹر دا ڈریگن, بہت سی موویز ہیں, اس میں ہوا کیا کہ وہ جو ڈیمن تھا ایک پورا, وہ جو اس کی زندگی پہ مووی بنی ہے اس میں وہ ڈیمن انہوں نے دکھایا ہے, کیونکہ وہ بتاتا تھا وہ ڈیمن کیسا ہے. تو ایک مووی کے دوران اس نے فائٹ سیکوینس کے دوران اس کو وہ ڈیمن اس ایکٹر میں نظر آ گیا, تو اس نے اس کو اتنا مارنا شروع کر دیا تھا کہ کرو کو بچانا پڑ گیا, اور بروس لی سے کسی کو بچانا ایک امپاسبل کام تھا. تو وہ بڑا زخمی ہوا اور یعنی مرنے کے قریب آ گیا تھا بروس لی, تو اس کو قتل کرنے لگا تھا کیونکہ اس کے اندر اس کو وہ ڈیمن نظر آ رہا تھا. یعنی اتنا ہائی کیلیبر آدمی بھی ایسے اسکیزوفرینیا, یہ اسکیزوفرینیا ہے جس کا وہ شکار تھا, اس کو وہ چیز نظر آتی تھی اور اتنی ریئل نظر آتی تھی کہ اس سے وہ لڑتا تھا, وہ ڈیمن تھا. تو اتنا ہائی کیلیبر آدمی اسکیزوفرینیا کا شکار ہوتا ہے. تو یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں, تسلی دے رہا ہوں جن کو اسکیزوفرینیا کا مرض ہے, کہ یہ ہائی آئی کیو لوگوں کے ساتھ ہی یہ معاملات ہوتے ہیں. اور اس پہ پھر کبھی کوئی سیشن کریں گے کہ یہ مرض نہیں ہوتا, یہ ایک سپر نیچرل ایک گفٹ ہوتا ہے جس کو یوز پراپر کرنا ہوتا ہے. بٹ کمنگ ٹو دی آنسر آف دیٹ کویسچن, کہ جن کے ساتھ یہ ہوا ہے نا
کہ وہ اب ان کو خواب یاد نہیں آ رہے. انہوں نے سونے سے پہلے ایک ایکسرسائز کرنی ہے, چھوٹی سی, 5 منٹ کی, 2 منٹ کی, جو بھی. ٹھیک ہے. اور وہ ایکسرسائز کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے مخاطب کرنا ہے, اپنے آپ سے بات کرنی ہے کہ اوکے, جیسے میں ہوں ذریاب ہاشمی سے, کہ ذریاب اب میں سونے لگا ہوں, میں نے اپنے سارے معاملات دیکھ لیے, اب میں سونے لگا ہوں, اب مجھے بی پریپیئرڈ کہ مجھے خواب آنے ہیں اور میں نے خواب کو اب بہت امپورٹنس دینی ہے. تو اب جو مجھے خواب آئے وہ مجھے یاد رہیں, اور ہو سکے تو یا کویو کی ایک تسبیح پڑھ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کوی, یا کویو, اٹ گیوز یو دا اسٹرینتھ. چاہے وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے تو, یا دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے, جیسے بھی جو سوٹ کرتا ہے, وہ یا کویو کی ایک تسبیح پڑھے. اس کے بعد آپ کو جو اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دیں گے نا, آپ کو حافظہ آپ کا کبھی آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گا. تو وہ سونے سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھ لیں, یا اپنے آپ سے کانسنٹریشن کر لیں. اگر وہ بہت ریلیجیس نہیں ہے تو کانسنٹریشن اپنے کریں اور اپنے آپ سے گفتگو کریں کہ میں نے صبح اٹھنا ہے تو مجھے خواب یاد رہنا چاہیے. تو میں آپ کو بتاؤں گارنٹی کے ساتھ یہ بھی کہ 1-2 دن کے بعد اگر فوری طور پہ نہیں بھی ہوتا تو آپ کے کانسنٹریشن کا لیول ایسا ہوگا کہ واقعی آپ کو صبح اٹھیں گے تو آپ کو ایٹ لیسٹ امپورٹنٹ والا خواب یاد رہے گا. ٹھیک ہے. تو دس ہیپنس. ہم کہیں تو ایسے فریم آف مائنڈ میں آتے ہیں کہ باڈی اپنے خلاف کھڑی ہوئی تھی کہ یہ کیوں مجھے یاد رکھنے لگا, اب میں یاد نہیں ہونے دیتا. تو وہ اپنے آپ کو اپنا وہ نہیں بنانا, دشمن نہیں بنانا, اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھنا. یہ ہمارے ہمذات اور قرین اور یہ جو نفس اور یہ سارے ہمارے اپنے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں تابع کرنے کے لیے یہ پاورز دی ہوئی, ان کو یوز کرنا ہے فار یور اون گڈ, ناٹ ٹو ٹرن دیم اگینسٹ یو. سو دس ہیز ٹو ڈو ود مائنڈ اوور میٹر, مائنڈ اوور باڈی. یہ وہ والے اسپیکٹس ہیں جو کبھی ہم ڈیٹیل میں اس کے اوپر. جی بالکل, آنے والے کسی بھی پوڈ کاسٹ میں ہم اس کو رکھیں گے. اور آج کے لیے میرے خیال سے شاید 1 گھنٹے کا وقت ہمیں گزر چکا ہے, اور دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو میں ٹائم ٹو ٹائم یہ چیزیں اس لیے ریئلائز کراتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں انہیں یہ لگے کہ ہمیں احساس ہے آپ کا ایک کومنٹ, ایک ویور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں باقاعدہ خود جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں جاتا ہوں, کومنٹس پڑھتا ہوں, لیکن آپ اتنے دورانیے کے میں بھی ہم 3 سوالات کو لے سکیں. تو ایک پوڈ کاسٹ جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ پلیز اس چیز کو دیکھا کریں. اسی پوڈ کاسٹ کو سر جو ہم ریکارڈ کریں اس کے اندر, ابھی یہ پوڈ کاسٹ پبلش نہیں ہوا, ہمیں 20 سے 30 سوالات موصول ہو جائیں گے. تو سارے سوالات کو ایڈریس تو نہیں کیا جاتا, لیکن اہم بات جو ہے, میں سوالات سے بار بار یہ اب میں نے کہنا اس لیے شروع کر دیا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ سوال تو ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کیا, تو لوگ کیوں اس کو کیوں پوچھتے ہیں. تو آپ پلیز جو ہمارے پریویس پوڈ کاسٹ ہیں ان کو دیکھیں, آپ کے سوالات کے جواب موجود ہوں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, اور میں ہمیشہ آپ کا مشکور رہتا ہوں. سر تھینک یو. بڑا مشکل ہوتا ہے باقاعدہ آپ اپنی اتنی ساری مصروفیات ہیں دریاب صاحب کی, اس کے باوجود یہ ان کی محبت ہے, شفقت ہے کہ ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور اس سلسلے کو ہم برقرار رکھیں. سر محبت آپ کی ہے جو مجھے کھینچ لاتی ہے, آپ کے آڈینس کی ہے, آپ کا خلوص ہے جو. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو بہت دیر تک برقرار رکھیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سر تھینک یو سو مچ.